اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ سورة البقرہ، رکوع نمبر 12، آیت نمبر 97 تا 101۔ قل من كان عدوا لجبریل، آپ فرما دیجئے جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، پس یقیناً اسی نے نازل کیا ہے قرآن کو آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کا، بین یدیہ جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہے، وَهُدًى اور ہدایت ہے، وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری ہے مؤمنوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ، جو دشمن ہے اللہ تعالیٰ کی، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کی، ورسلہ اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا، وجبریل اور جبرائیل، ومیکال اور میکائیل علیہ السلام کی، فإن اللہ عدو للکافرین، پس یقیناً اللہ رب العزت وہ بھی دشمن ہے کافروں کی۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے نازل کیا ہے تم پر، اور ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف، آیات بینات، واضح دلیل، وما یکفر بها الا الفاسقون، اور اس کا انکار نہیں کرتے ہیں مگر فاسق لوگ۔ اوکلما عاہدوا عہدا، اور جب بھی انہوں نے وعدہ کیا ہے، نبذہ فریق منہم، تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو توڑ ڈالا ہے، اس کو پھینک ڈالا ہے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ولما جاءهم رسول من عند اللہ، اور جب بھی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول آیا ہے، مصدق لما معهم، جو تصدیق کرنے والا ہے ان چیزوں کا جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے ان کو پھینکا ہے کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، پس پشت، ڈالا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت، کأنہم لا یعلمون، گوئے کہ یہ جانتی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دعوت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی طرف بلایا، قرآن کریم کے بارے میں ان کو احکام بتائے، اور قرآن کریم پر ایمان لانے کے لیے جب ان کو کہا، تو انہوں نے کہا، ان میں سے ایک آدمی تھا ابن سوریہ نام تھا، اس نے کہا کہ آپ پر وحی کون لاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام۔ تو اس نے کہا کہ وہ تو ہماری چغلی کرتا ہے، ہمارے بڑوں کی بڑوں نے جو غلطی کی ہے وہ آپ پر لاتے ہیں، اس لیے جبرائیل علیہ السلام تو ہمارے دشمن ہے۔ اگر آپ پر میکائیل علیہ السلام وہی لاتے ہیں جو کہ وہ بارش نازل کرنے پر مامور ہے اور رحمت نازل کرتے ہیں، تو پھر ہم اس کو تو مان لیتے، لیکن جبرائیل علیہ السلام تو ہمارے بڑوں کی چغلی کرتے ہیں آپ کو، اس لیے وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ لیکن یہ بات ان کا غلط تھا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام تو صرف قاصد ہے، وہ اصل حکم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، لیکن جبرائیل علیہ السلام کو بطور ایک قاصد جو ہے نا وہ لانا پڑتا ہے اس حکم کو جو اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنا چاہتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ قاصد کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے، قاصد کی طرف نہیں دیکھا جاتا ہے، اصل بھیجنے والے کی طرف دیکھا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ ہے۔ جیسا کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، شیطان نے یہ نہ دیکھا کہ حکم مجھے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن اس کی طرف دیکھا کہ یہ مٹی سے بنا ہوا ہے اور میں آگ سے بنا ہوا ہوں، میں آگ جو ہے نا وہ مٹی سے بہتر ہے۔ اس کی طرف شیطان نے بھی نہ دیکھا کہ کہ یہ حکم جو ہے نا وہ تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، مجھے حکم دیکھنے والے کی طرف جو ہے نا دیکھنا چاہیے، حکم دینے والی کی طرف دیکھنا چاہیے، مجھے اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ بہتر کون سی مخلوق ہے اور برتر کون سی مخلوق ہے اور بدتر کون سی مخلوق ہے۔ لیکن
اسی طرح یہودیوں نے بھی یہ تو دیکھا کہ ایک قاصد جو ہے نا وہ ہماری چغلی کرتا ہے، ہم تو اس کی دشمن ہے، اس کی طرف نہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ حکم بھیجتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو بھیجتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ ہم یمامہ سے آئے ہیں اور مسیلمہ کی صحابہ ہے، مسیلمہ کو ہم اپنی نبی مانتے ہیں اور مسیلمہ کذاب کو ہم جو ہے نا وہ اپنا رسول مانتے ہیں، اور ہم کو اس نے بھیجا ہے کہ آپ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ان کو کہو کہ ہمارے ساتھ صلح کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کون سا صلح؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ شہروں کا نبی آپ بن جاؤ اور دیہاتوں کا نبی میں بن جاتا ہوں۔ اگر اس طرح نہیں کرتے ہو تو چلو ایسا کرو کہ آپ لکھ کے دے دو ہمیں کہ آپ کی فوت ہو جانے کے بعد مسیلمہ کذاب جو ہے نا وہ نبی ہوگا اور آپ کا خلیفہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اب بھی اسی حالت میں بھی ان کو نبی مانتے ہو؟ تو ان دونوں رسولوں اور جو قاصد تھے انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اب بھی ان کو نبی مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان الرسول لا تقتل لقتلتکما، اگر یہ بین الاقوامی قانون نہ ہوتا کہ کسی رسول اور قاصد کو نہیں مارا جاتا، قتل نہیں کیا جاتا ہے، تو میں آپ کو اسی وقت قتل کیا جاتا، لیکن رسول کو قتل نہیں کیا جاتا ہے۔ یہی آدمی ہے جب کوفے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو نظر آئے تو انہوں نے پکڑا، پوچھا کہ اب بھی آپ مسیلمہ کذاب کو نبی مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اب بھی ہم مانتے ہیں، عقیدہ کو ہم نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو ابن مسعود نے ان کو چوک پر لٹکایا اور پھر اعلان کیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر ہو تو ان کا ٹھکانہ یہی ہے۔ تو اس وقت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ قاصد بن کر آئے تھے اور قاصد کو قتل نہیں کیا جاتا ہے، اور اس وقت آپ قاصد نہیں ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہو، اسی وجہ سے ہم آپ کو قتل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قانون کو دیکھا اور یہ نہ دیکھا کہ یہ جو ہے نا میرا دشمن ہے اور میری مخالفت کر رہا ہے اور عقیدہ ختم نبوت کا منکر کافر ہے اور اس کو قتل وہ واجب القتل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی قتل نہیں کیا کیونکہ وہ قاصد بن کر آئی تھی۔ لیکن یہ جو یہودی ہے انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تو قاصد ہے اور اس کو نہیں دیکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایک فرشتے کا منکر بھی وہ سارے فرشتوں کا منکر بن جاتا ہے اور کافر بن جاتے ہیں۔ ایک فرشتے کا منکر جیسا کہ ایک پیغمبر کا منکر کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک فرشتے کا منکر بھی کافر ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ فرماتے ہیں قل من کان عدوا لجبریل، آپ فرما دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے فإنه نزله على قلبك بإذن الله، تو یقیناً اسی نے تو نازل کیا ہے قرآن کریم کو آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کا جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہے، وہدی وبشری للمؤمنین، ہدایت ہے، خوشخبری ہے مؤمنوں کے لیے، من کان عدوا للہ، جو بھی دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل ومیکال، جبرائیل کا اور میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین، پس یقیناً یہ کافر بن گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی عدو للکافرین، کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، یہودیوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پر کوئی دلیل اور کوئی معجزہ جو ہے نا آپ نے ظاہر نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کو مان لیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی سب معجزات ہے کہ ان کے بڑوں نے جو کرتوت کی ہے وہ سب آپ پر ظاہر کیا ہے، جو اچھے کام کیے ہیں وہ بھی آپ پر ظاہر کیا ہے، اور جو انہوں نے بری کام کیے ہیں وہ بھی سب آپ پر ظاہر کیا ہے۔ تو یہی تو معجزات ہے کہ بن دیکھ کے آپ نے ان کو دیکھا نہیں ہے، آپ ان کے حال بتا رہے ہو، اور قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ ہے، لیکن نہ ماننے والے کو کون سمجھائے اور ضد کرنے والے کو کون سمجھائے، جو ضد پر اڑے اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے، ان کو سمجھانے والا کوئی بھی نہیں ہے، ضد کا علاج کوئی نہیں ہے۔ او کلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اکثرهم لا يؤمنون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو وہ وعدہ یاد دلایا کہ جو
آپ نے تورات میں پڑھا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ لیا ہے، تو ان میں سے مالک ابن سیف ایک آدمی یہودی تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے وعدہ لیے ہی نہیں ہے، اگر لیے ہے تو وہ تو ہم کو یاد ہی نہیں ہے، تو وہ منکر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے کہ آپ نے ان کی اس وعدے سے منکر ہو جانے کی وجہ سے وہ خفا نہیں ہونا ہے، آپ نے جو ہے نا دل پر ان کی بات کو نہیں لینا ہے۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی وعدے کی خلافی کی ہے، انہوں نے اس سے پہلے بھی جو ہے نا وعدے کی انکار، یہ وعدے کی انکاری بن گئی ہے، منکر بن گئی ہے، یہ پہلا دن نہیں ہے، اس لیے آپ نے جو ہے نا ان کی بات دل پر نہیں لینا ہے۔ تو فرماتی ہے اوکلما عاہدوا عہدا، جب بھی یہ وعدہ کرتے ہیں، نبذہ فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ وہ ان کو پسی پشت ڈال دیتے ہیں، ان کو وہ توڑ ڈالتے ہیں اپنے وعدے کو، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، یعنی کسی نے تو ایمان لایا ہے، تو زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ کفر پر مرے ہیں، زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ایمان نہیں لاتے، کم لوگوں نے ایمان لائے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب بھی ان میں سے رسول آیا ہے جو تصدیق کرنے والا تھا ان کے پاس جو تھے، ان کا انکار بھی نہیں کر رہا تھا، ان کے مخالفت بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن تب بھی نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے جھٹلایا ہے ان کو، اور پس پشت ڈالا ہے کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو انہوں نے پس پشت ڈالا ہے اور ان کے احکام کو نہ مانا ہے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ یہ لوگ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔